اللہ کا جب فضل ہو جاتا ہے انسان سے نیک اعمال صادر ہو جاتے ہیں، اور انسان جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کا نفس اور شیطان اس کو برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان جب اپنے نفس اور شیطان کی مان کر چلتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا جاتا ہے، اللہ کے نافرمانی والے اعمال اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا خاص فضل اس پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اللہ کا دین یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ دنیا بڑی حقیر ہے، دنیا بغیر طلب کے، بغیر اللہ سے مانگے ہوئے جس کو چاہے اللہ دے دیتا ہے۔ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے بہت ساری موجود ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ کسی کے والدین دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اور والدین بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، خاندانی مالدار ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، لیکن والد کے بعد وراثت اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے، وہ کروڑوں اربوں کی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، بغیر اللہ سے مانگے، بغیر طلب کے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ایک بچہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اس کا والد اللہ نے اس کو دنیا دی ہوئی ہے، جائیداد، زمینداری، مال دولت سب کچھ دیا ہوا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ ماں کے پیٹ میں، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے وارث بن گیا۔ جیسے یہ دنیا میں آ جاتا ہے یہ بچہ اربوں خربوں کا وارث ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، یہ دنیا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا حقیر ہے۔ دین کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں ہے کہ باپ شیخ الحدیث ہے یا باپ اللہ کا ولی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں تو وہ بھی ولی ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین اللہ طلب کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو دین عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسی کو دین عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دین سستا نہیں ہے۔ دین سستا ہوتا تو اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع نہ فرماتا۔ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کو اللہ بیچتا ہے نہیں، ہر کسی کو دین دیتا، لیکن اللہ نے پھر بھی بھلائی کا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا گیا اللہ نبی کو بھیجتا گیا، نبی آتے گئے، اللہ کی طرف بلاتے گئے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے گئے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، انبیاء نے کتنی سختیاں برداشت کی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو ہارے سے چیرا گیا، تمام نبیوں کو کتنی اذیت دی قوم والوں نے، دشمن نے۔ انبیاء نے اس دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ پوری کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور ان انسانوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، اللہ نے گناہوں سے مبرہ بنایا ان کو۔ مجھے بتاؤ، اللہ کے برگزیدے بندے، اللہ نے نبوت دی، اللہ نے رسالت دی، اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا، یہ پوری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، نبی ہے، نبی۔ اور نبی کے ساتھ اللہ کی نقد مدد ہوتی ہے، لیکن اس دین کی خاطر نبیوں کو بھی ستایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں نے صندوق میں ڈالا، فرعون آمنے سامنے۔ میرے محترم ساتھیوں، امام الانبیاء جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ بتاؤ، اللہ کے محبوب کو بھی کتنا ستایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کیوں؟ اس دین کے لیے، ورنہ اللہ کے لاڈلے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا. کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا لاڈلا رسول ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات بنا ڈالی، تمام نبیوں کو پیدا کیا، تمام خلقت کو پیدا کیا، انسان، جنات، چرند پرند، تمام مخلوقات کو پیدا کیا. کس کی خاطر؟ اپنے ایک محبوب کی خاطر. اس محبوب کو کیسی تکلیفیں دی گئیں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں دین کی بڑی عظمت ہے، دین سستا نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، اب ہمارے پاس دین کی قدر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے ہم پر فضل کیا، ہمیں بن مانگے ایک چیز نعمت مل جاتی، انسان کے پاس اس کی قدر نہیں ہوتی. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تمام لوگوں میں سے اب ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، پوری علاقے میں چھانٹی کر کے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم ساتھیوں، ہم غور کریں، فکر کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا بلائی کا معاملہ کیا. اب اس بلائی کا معاملہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم بھی اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ ہم دین سے کٹے نہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کے دین کی نصرت کرتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں مفہوم اس طرح سے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا.